بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نرگس شاہین ایپ6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج زمزمہ کی طرف سے جماعت ہشتم کے طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹیکسٹ بک قواعد و انشاء 13واں ہفتہ، صفحہ نمبر 67 تا 69، باب دوسرا، موضوع ہے درخواست نویسی۔ دستیاب ذرائع ہمارے پاس قواعد و انشاء کی کتاب اور معلمہ کی رہنمائی۔ سبق کا تعارف۔ درخواست نویسی کا مطلب ہے عرضی، عرضداشت یا گزارش۔ کسی افسر اعلیٰ یا ہیڈ ماسٹر سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے درخواست یا عرضی کہا جاتا ہے۔ درخواست میں جو بھی لکھا جائے وہ خوش خط اور صاف اور سادہ الفاظ میں ہونا چاہیے۔ سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ اگر ہم نے کہیں نوکری کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ درخواست تحریر کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کہیں داخلہ لینا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے درخواست تحریر کرتے ہیں۔ درخواست ہم کن لوگوں کو تحریر کرتے ہیں؟ درخواست ہم کسی افسر اعلیٰ کو یا ہیڈ ماسٹر وغیرہ کو تحریر کرتے ہیں۔ طلباء اس قابل ہوں گے کہ کسی بھی انفرادی یا اجتماعی مقصد کے لیے درخواست تحریر کر سکیں۔ درخواست نویسی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے موضوع پر درخواست تحریر کر سکیں۔ درخواست نویسی کا موضوع۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھیے جس میں طلباء کے کسی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائیے اور اسے حل کرنے کی گزارش کیجیے۔ عزیز طلباء، آئیے درخواست نویسی کے اصول و ضوابط دیکھتے ہیں۔ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کریں۔ درخواست لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ نئی سطر سے گزارش ہے لکھا جاتا ہے۔ درخواست کے خاتمے پر عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ درخواست کے آخر میں بائیں طرف العارض یا عرضی لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ درخواست نویسی کے اجزاء۔ عزیز طلباء، درخواست 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا ابتدائی حصہ، دوسرا درمیانی حصہ اور تیسرا اختتامی حصہ۔ آئیے اب درخواست تحریر کرنے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ پہلی سطر پر آپ نے دائیں طرف 1 یا 2 لفظ کی جگہ چھوڑ کر درخواست شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عہدہ لکھنا ہے۔ جن کو آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں ان کا عہدہ لکھیں گے۔ چونکہ یہ موضوع آپ کی درخواست کا پرنسپل کے نام ہے لہٰذا آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل۔ صاحب یا جناب میں سے ایک لفظ لکھیں گے کیونکہ ان دونوں کے معنی ایک جیسے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کاما لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اسکول کا نام لکھیں گے، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج زمزمہ۔ اپنے علاقے کا نام لکھیں گے۔ چونکہ آپ نوشہرہ سے تعلق رکھ رہے ہیں یہاں نوشہرہ چھاونی لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری سطر سے جناب عالی لکھیں گے اور اس کے سامنے ندائیہ کی علامت لکھیں گے۔ تیسری لائن سے آپ لکھیں گے گزارش ہے کہ، اور پھر آپ اپنے نفس مضمون پر آ جائیں گے۔ جو آپ کا موضوع ہے درخواست کا وہ آپ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں گے، اس کے بعد آپ مسئلے کی نوعیت بیان کریں گے اور پھر مسئلے کے حل کے لیے گزارش کریں گے۔ عین درمیان میں آخر میں آپ نے عین نوازش ہوگی لکھنا ہے اور اسی لائن کے نیچے بائیں طرف آپ نے العارض لکھنا ہے۔ اس کے نیچے آپ کا تابع فرما اور نام اور جماعت اور اسی آخری لائن کے دائیں طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ عزیز طلباء، درخواستیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔
یہ درخواست جو آپ تحریر کر رہے ہیں یہ آپ اپنی اگر کمرہ جماعت میں بیٹھ کر اپنے تمام طلباء کی طرف سے تحریر کر رہے ہیں تو یہ اجتماعی کہلائے گی، لیکن اگر آپ یہ انفرادی طور پر تحریر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس انفرادی درخواستوں میں آئے گی۔ لہٰذا انفرادی طور پر آپ تابع فرما لکھیں گے ایک شاگرد ہونے کے حوالے سے، ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے، اور اگر یہی درخواست اجتماعی طور پر لکھی جائے گی جیسے کہ شہر میں بجلی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے درخواست تحریر کی جاتی ہے، ڈاک خانے کو بہتر بنانے کے لیے لکھی جاتی ہے، کسی اسکول یا کالج کی تعمیر کے لیے لکھی جاتی ہے، تو وہ اجتماعی درخواست ہوگی اور اس میں یہاں پر آپ نے اہلیان علاقہ یا اہلیان محلہ لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ درخواست لکھنے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تحریری کام: درخواست نویسی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے موضوع پر اپنی نوٹ بکس میں درخواست تحریر کریں۔ عزیز طلباء، موضوع دوبارہ دیا گیا ہے۔ اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست لکھیے جس میں طلباء کے کسی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائیے اور اسے حل کرنے کی گزارش کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو درخواست تحریر کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کے بعد آپ اچھی درخواستیں لکھ کر دیں گے۔